گل کر دیں کہ اسی نمازہ پڑھ رہے ہیں. میں کہا اقبال اگے بھی کہہ گیا جو میں کو بھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ایک نا خبردار کوئی ادھر گل کرے گا تو چھڑ محمود غزنوی نو, تو گل کرنی ساڑھے نال آ کے آج گل کر. وہ محمود غزنوی سے گلا کردا جنہاں نے کشمیر ہاتھی دے دیتا, او محمود غزنوی گلا کر دین جڑے آدھا گھنٹے دھوپاں تے کھڑے ہو کے جناب کشمیر دا سودا کر کے آ گئے وزیر دفاع ہوندیاں, او محمود غزنوی نو گلا کر کے جڑا سودا حملے کرن تو بعد 17ویں واری پھر آوے تے خواجہ ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ جاوے کہے حضور ساڈا کام ہے میدان لانا, تہاڈا کام ہے ہاتھ چکنا, ہاتھ چکو اللہ مینوں فتح دے سومنات دے مندر تے. تے آپ نے اپنا کرتا دیتا تے تاریخ لکھ دی کہ محمود غزنوی تے سومنات دے مندر دے سامنے آیا نا تو انہیں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی دا کرتا وہ اپنے گھوڑے دی گردن نہ بنے ہویا سی تے جدوں پہلا حملہ کیتا نا تے کہن لگا ان چک کے منہ کہندا یا اللہ ہن تے تیرے بندے دا واسطہ دینا مینوں فتح دے دے. تے جے تہاڈا بھی دل کرے کشمیر فتح کرن واسطے تے اسی کرتا امیر المجاہدین دا رکھیا ہویا لیکن اس واسطے محمود غزنوی لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ہوتے تو بڑے موجود ہیں اسی جناب خواجگان کو چلے جاؤں گے, ہوتے تو بڑے موجود ہیں اسی خواجگان کو چلے جاؤں گے ہاتھ جوڑ کے خواجہ شاہ سلیمان کو اسی کا کرتا مانگا ہوا ہے لکھو تو صحیح ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ, خواجگان کو ہاتھ جوڑ کے مانگنے ہوں گے کہ کشمیر لانا ہے دیو ذرا گھنٹے ہفتے دو ہفتے بعد تو گھارا سانو دیو اسے ایسا واسطہ دے کے لیکن اگے چلن واسطے بھی تو جناب غوری بنایا, غزنوی بنایا, عطف بنایا, قالی بنایا, انہوں چلان واسطے بھی تو غیرت غزنوی اور غوری والی چاہیے نہ چلو نچنٹا پڑھنا آتا نہیں نا کام پڑھنا. اور جناب اے میچا دے اسی جناب جو مرضی بڑا دل کرتا کرو لیکن اسی تو پوچھاں گے ضرور جنہاں دے جناب قوم دیا دھیاں خودکشی کر رہی ہوں جناب ایتھے جناب نہراں میں چھلانگا مار کے تیرا سنگل ستروج جناب ادھر جناب نہراں میں چھلانگا مار رہی ہوں خودکشیاں اور پکشے نہ لٹک رہی ہوں اور 900 ارب تے گراؤنڈ بنانا ڈوب کے مرنا چاہیے. اور جناب قوم ایک وقت دی روٹی میسر نہ ہو رہی ہے جناب انہاں دے عمرہ یاشی وچ میسر ہون او جناب وچ پے ہون انہاں نوں ڈوب کے مرنا چاہیے, انہاں نوں اپنے آپ نوں حاکم نہیں کہنا چاہیے یا وزیر نہیں کہنا چاہیے. وزیر تا کون ہے؟ وزیر تا ہے سعید بن عامر الجمحی, گورنر تا ہے سعید بن عامر الجمحی. حضرت فاروق اعظم جناب شکایت آ گئی, انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم نے بھیجا اپنا بندہ فرمایا جاؤ ہمس کے جناب جتنے غریب ہیں انہوں نے لسٹ بنا کے لے آؤ. جب آپ جا کے لسٹ آئی نا تو سب کے ہوتے سعید بن عامر لکھا ہوا سی. آپ نے فرمایا جس کا نام ہے پڑھ رہے ہیں سعید بن عامر وہی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی یہ ہمس کا گورنر سعید بن عامر الجمحی ہے. اسلام تو اس واسطے بارے نہیں ہے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. ساڑھی انہوں نے کی دشمنی اوہ جناب ایتھے جناب جڑا اڑتا جناب کئی کال جناب 2 دن بوٹ پالش کردا انہوں سیٹاں مل جاندیاں انہوں جناب رستے نہیں روک دے انہوں جناب صبح شام جناب بلے بلے میڈیا تے بٹھا دے دیں. ساڑھے نال کی دشمنی پتہ ہے تو انہوں صرف ایک کو گل دی دشمنی کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. ایک کہنے نے دین دی گل کر دیں دین تا پھر ایک کہنا کہ گورنر تو بات چوہیں گا پہلے غریبہ دی لسٹ پہلے نمبر تے آنا پھر پتہ لگے گا تیرا. جناب اور اقبال کہتا در مثل سلمہ در مدائن بودان مثل سلمہ در مدائن اقبال کہتا اور ساڑھی سروری در دین ما خدمت کری اس حضرت فاروقی و فقر حیدری اس حضرت سلمان فارسی. میں اسلام دی گل کر رہا ہوں کوئی گل سمجھ آ رہی تو ہم کریں کوئی آ رہی کہ نہیں گل سمجھ گل بس حضور دے دین دی گل کرنی جس طرح انہوں تکلیف ہے. اعلیٰ حضرت عامر فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ملحدوں سے کیا ہمیشہ جناب تکلیف دے مختلف چیزیں ہوں گی نا. آج کل دین دی گل کرو تو انہوں بڑا کرنٹ لگتا اور جی دین پر کون چل سکتا ہے. میں نے کہا دین پر ابو بکر و عمر چل سکتے ہیں عثمان و علی چل سکتے ہیں یہ ترتیب چل سکتی ہے تو صدیوں بعد ہم کیوں نہیں چل سکتے. اس لیے دین تو وہ ہے دین تو پوچھے گا نا کہ جناب تم نے عافیہ صدیقی بیچی کیسے ہے. دین تو جناب ایک بیٹی کی آواز پر جناب وہ جناب ہزاروں میل دور محمد بن قاسم کو جناب دیبل کے مقام پر بھیج دیتا ہے. دین تو ان سے پوچھے گا نا کہ تمہاری ٹی اے ڈی اے جناب تمہاری ٹاں پاں ٹھاں اور آگے پیچھے تمہاری پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں عافیہ صدیقی کدھر ہے. دین تو پوچھے گا نا
دین تو کہے گا نا بھائی تم صبح شام ہمیں سارا کچھ طاقت کے کرو فر دکھاتے ہو، کشمیر کو کس نے آزاد کروانا ہے؟ کشمیر جناب دین تو پوچھتا ہے نا، دین تو پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ دین تو پوچھنے والا ہے۔ وہ تو جناب حضرت خالد بن ولید 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے لے جائے اور جا کر کہا جائے، انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید کی شکایت لگا دیا، آپ نے جناب 24,000 یا 25,000 کا لشکر سارا سائڈ پہ کھڑا کیا، 60 بندوں سے سارا دن 60,000 کا مقابلہ کیا، شام ہوئی تھے جناب کسی نے شکایت لا دی تھی، حضرت فاروق اعظم خط لے دیتا، انہیں کہ خالد بن ولید نے آج عجیب کام کیتا، آج 60,000 کے مقابلے 60 بندے لے کے لڑتا رہا، حضرت خالد بن ولید نے خط لے دیتا حضرت فاروق اعظم نے، فرمایا خالد اے تو کی کیتا، اگر سارے شہید ہو جاتے تو پھر حضرت خالد بن ولید نے جواباً لکھا، اے امیر المومنین قرآن کا انداز کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کا انداز ایک ہو کہ 1000 کے مقابلے فتح دیں گا، میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا؟ حضرت سلمان فارسی سروری در دین ما خدمت کری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدائن دے بازار کھڑے، آپ مدائن دے گورنر مدائن دے بازار کھڑے، اتنی دیر تاجروں کا قافلہ آ گیا، اس زمانے تاجروں کا قافلہ آ گیا، انہوں نے سامان اتریا، ایک تاجر رہ گیا یا ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا، وہ تاجر پہچان نہ سکیا کہ مدائن دے گورنر یا جناب صحابی رسول حضرت سلمان فارسی ہیں، جنہوں کو کسی نے پوچھا سلمان دسو تہاڈے والد دا کی نام ہے؟ فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ فرمایا سلمان دا والد بھی جناب اسلام، دادا بھی اسلام، نکڑ دادا بھی اسلام۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے، وہ جناب تاجر کھڑے اکلے رہ گئے، انہیں پہچان سکیا کہ آپ گورنر مدائن دے گورنر سلمان فارسی صحابی رسولن یا کونن؟ انہوں نے کہا بابا مزدوری کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل کرنی۔ انہوں نے کہا بابا چک سامان، آپ نے جڑا سامان سر تے رکھے ہاتھ پکڑیا، انہیں باقی آپ کی گردن لٹکا دیتا، بازو لٹکا دیتا۔ جدو آپ این کر کے مدائن دے بین بازار داخل ہوئے نا، جڑے دکانوں تے لوگ بیٹھے سن جناب تاجر، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، باہروں آیا سی بندہ کھڑا، انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے۔ انہوں نے کہا سامان تھلے لاؤ، میں نے پہلے کلمہ پڑھاؤ اس دین دا جس دے دین دے گورنر رہے یار۔ اس واسطے اسی اس دین دی گل کر دیا، اس دین دی تکلیف ہے انہوں، اور اس تکلیف وچ اسی اضافہ کرنے واسطے موجود ہاں۔ اسی سے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اوتے ہارون رشید ہوئے یا مامون رشید ہوئے، دین دی گل کرنے والے ابو حنیفہ موجود ہے، ہاں جی، اور جیل بھی ہو جائے اور آخر تے کہن تو انہوں زہر دے دیتا کہ الٹا لٹکا کے جناب آپ تو جناب ترے مارے گیا، آپ کا جناب جنازہ بھی جیل سے نکالیا گیا، بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل بادشاہ وقت نہ ٹکر ہو گئی، انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، آپ نے فرمایا صفت قدیم ہے، آپ نے فرمایا تو مردود ہے، تو غلط گل کرتا، انہوں نے کہا میرے کو بڑی طاقت ہے، ایجے میں کہنے نہیں ہمارے پاس بڑی فورسز ہیں، لا انفورسمنٹ، ہم جناب قانون کی پاسداری کریں گے۔ میں نے کہا قانون پہلے کائنات میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بعد میں دوبارہ قانون۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نہ مانے اس کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے؟
اولئک کالانعام بل هم اضل. میرے حبیب جو آپ تک نہیں پہنچے، اللہ تک نہیں پہنچے، جانتے نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ تو جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ہاں جی، حضرت کس کی بات کر رہا تھا جی؟ حضرت امام احمد بن حنبل کی. حضرت امام احمد بن حنبل بادشاہ وقت سے ٹکر ہو گئی. اس نے کہا جناب قرآن مخلوق ہے. آپ نے فرمایا نہیں مخلوق نہیں، صفت قدیم ہے. اس نے کہا میں بڑا جابر ہوں. آپ نے فرمایا تیرا جبر دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک بڑی بات ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کو امام شافعی ملنے آئے، اور جب مل کر گئے کافی دور گئے تو خواب میں زیارت ہوئی، اور جناب خواب میں زیارت ہوئی امام الانبیاء کی. حضور نے فرمایا ہم احمد بن حنبل سے بڑا کام لیں گے. آپ نے وہاں سے خط لکھا، حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف بھیج دیا. آپ کے دروازے پر دستک ہوئی حضرت امام احمد بن حنبل کے. آپ نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا جی یہ خط ہے. آپ نے اپنی صاحبزادی کو دیا. فرمایا بیٹی خط کھولو، کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام شافعی جو ابھی آپ سے مل کر گئے ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے کہ مجھے حضور نے خواب میں بشارت دی ہے کہ احمد بن حنبل سے بڑا کام لیا جائے گا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رونے لگ پڑے. کہا یا اللہ مجھے استقامت دینا، مجھے استقامت دینا، مجھے استقامت دینا. انہوں نے کہا ابا جی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ سے بڑا کام لیا جائے گا. فرمایا بیٹی بڑے کام مشکلات کے بغیر نہیں لیے جاتے. بڑی کوئی آزمائش آنے والی ہے، بڑی آزمائش آنے والی ہے. دعا کر تیرا والد جناب مستقیم رہے، تیرا والد کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے، تیرا والد جناب صابر رہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کی ٹکر ہو گئی. اور ٹکر کس طرح ہوئی بھائی؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے بادشاہ وقت نے اونٹ سے بنوا دیتا، آپ تک کرتا بھی اتروا دیتا. صرف آپ نے تہمت پائی ہوئی. آپ دیکھو ہاتھ باندھ کے اٹھتی کو ہن نہ لگو باندھ دیتے. آپ یہ تھلو لتا باندھ کے آپ اٹھتے پیٹ نہ باندھ دیتیا. اور آپ یہ جناب کمر ننگی کر کے بچے میں توسے دا مین بازار ہے، اس طرح بغداد کے مین بازار وچ جناب حضرت امام احمد بن حنبل نو اینج کھڑیا جاتا، اور پیچھے جناب جلاد کوڑا لے کے کھڑے ہوندا اور کوڑا ماردا. اور حضرت امام احمد بن حنبل ہے گردن موڑ کے کہندے جدوں کوڑا لگ جاتا فرمایا روک، آواز کر دے. فرمایا جڑا جاندا وہ بھی جان لوے، جڑا نہیں جاندا وہ بھی جان لوے، میرا نام احمد بن حنبل ہے. میری بادشاہ وقت نال ٹکر ہوئی. او کہندا قرآن مخلوق ہے تے میں کہنا صفت قدیم تے صفت قدیم ہے تے میں حق تے چل جلاد اگلا کوڑا مار. ایسا صبح تو شام تک حضرت امام احمد بن حنبل نو کوڑے مارے جاندے. اور حضرت امام احمد بن حنبل کہندے 80 کوڑے میرے بادشاہ وقت نے مارے، اگر ہاتھی نو بھی لگتے تے لڑ جاندے. اور حضرت امام احمد بن حنبل نو کسی نے پوچھا امام صاحب اتنی استقامت کیویں آئی؟ فرمایا میں جیل جا رہے سی تے کوئی زمانے دا ڈاکو باہر آ رہے سی. کہندے نو ابو الحسن اونے کہا امام صاحب کدھر تسی تے بڑے جویں سانو پوچھدے نا او تہاڈا مولویاں دا کی کام ہے؟ انہیں بھی پوچھا، انہیں کہا جناب تہاڈا کی کام ہے؟ ایڈے بڑے امام، حدیث امام، عالم، قاری، مفسر، جناب حافظ، سارا کچھ عابد، زاہد، صوفی، سارا کچھ، تسی جیل کدھر؟ آپ نے فرمایا بادشاہ وقت نہ ٹکر ہو گئی. انہیں کہا دسو امام صاحب حق کیوں کہ نہیں؟ فرمایا حق کیا؟ انہیں کہا اے پکھنڈ ویکھی جی 18,000 کوڑے کھا دین چوری تے بدماشی ڈکیتی واسطے تے باہر جا رہے ہیں رہاؤ کے پھر پروگرام میں تے حق کیوں تے 18,000 ضرور کھڑا. تسی کی سمجھ دیو اسی ایک الیکشن تو بعد دو تو بعد ہٹ جائیں گے جے تسی 77 سال پاکستان دے ہوتے قابض ہو کے بیٹھے ہو نا تے ساڑیاں آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ دین دا رخ ویکھ کے جان گے تھے. دی غلط فہمی ہے سمجھتے نسی ممتاز قادری میں بھول گیا. اسی جناب ختم نبوت دے ڈاکے نو بھول گئے ہاں. اسی 7B اور 7C دے اندر انہاں جو ڈاکے مارے لے بھول گئے ہاں. اسی جناب فرانس دے یاروں نو بھول گئے ہیں. انہاں دی غلط فہمی مجھے یاد ہے ذرا ذرا تو میں یاد ہو کے نہ یاد ہو. ہاں حضور دے دین میں سانو سارا کچھ پتا لیکن اسی سارے اپنے جناب 53-54 شہید اور سارے یاد رکھے ہوئے لیکن اسی ساری قربانیاں دے کے پھر بھی کہنے ہیں کہ اگر حضور دا دین آندا تو ساڑی جان بھی چلی جائے محمد عربی دا دین تختوں تے آ جائے. اور تسی بڑے دلیر ہو کے دین نہ کھڑے رہنا ہے تو ہم کہہ گے اور جی یہ ممبری یہ کونسلر یہ جناب MNA شپ یہ MNA انہوں نے کہا یار یہ تو گھر لگ دیاں اگر ایک چاہیے ہوندی تو کدوں دا سودا کر لے ہوندا. نا سانو یہ نہیں چاہیے سانو محمد عربی دا دین چاہیے. اور کیویں چاہیے جی میں بابا جی کہتے سن جدو اے نوجوان اے بالکل پینٹا شرٹ والے بالکل نوجوان کھڑے ہو کے کہندے نا آیا آیا دین آیا تانوں پتہ نہیں اوتھے جڑا ٹرمپ ہے نا اس دی بھی لتاں کملیاں آندی یار قوم نو اسی کس پاسے لے کے جانا سی اے پھر محمد عربی دے دین وال ٹر پئی.
اسی بھی ساڑی نسل بھی سارے حضور دے دین واسطے حاضر ہیں اور اسی دین واسطے کھڑے ہیں. کیسے کام سے سودا نہیں ہوئے گا؟ کھڑے ہو کے نہیں بھی ہاتھ چاہ کے دسو. اس واسطے کہ اسی جناب مولانا حضرت معانی دے منن والے انگریز دی جیل کٹ کے بھی کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو. پروگرام نہیں ہونا. راتی جناب ساڑھے شمس الدین صاحب نے ٹکی رکھے آیا جناب ساڑھے نوین امیر صاحب نے پروگرام نہیں ہونا. میں کہا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. ہمیں کسی بات پر ناز نہیں ہے. حضرت حسان نے جو ممبر پر چڑھ کر امام الانبیاء ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق ویفاخر والرسول اللہ. حضرت حسان کے لیے حضور خود ممبر بچھاتے اور حضور کہتے ہیں حسان اوپر چڑھ ممبر پر میرے دشمنوں کو جواب دے. جب حضرت حسان کہتے نا وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہی دانا ہے نا قیامت کے لیے. آپ کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کیسے ہمارا مقابلہ کریں گے؟ ہم سرداروں نے قریش مکہ ہیں. ہم تو ایک وقت میں اونٹ ذبح کئی اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں. تمہارے پاس کرسیاں چوسنے کے لیے نہیں ہے. تو حضرت حسان جناب کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی و ایانا. فرمایا دنیا والوں غور سے سن لو ہمارے لیے عزت کی بات فخر کی بات عظمت کی بات یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. کو پاٹ ہے وے پیچھے تھی کیا تاجدار ختم نبوت. ایسے نہیں بھائی. یہ جو اندر بیگانے اپنے پرائے ختم نبوت کے بارے میں جن کے ذہن گندے ہیں جن کو تکلیف ہے اسلام آباد سے لے کر لاہور سے لے کر واشنگٹن تک جن کو مرزائیوں سے بڑی پیار ہے ان کی کانوں تک پہنچے کہ محمد عربی کے غلام جاگتے ہیں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. شیرو جان ہاتھ چوک کے جناب انہوں نے سینے چیر کے وہ سانو تو تلوارہ چکن کی کوئی شاید لوڑی نہیں. اسی نعرہ لاندے ہیں جناب این کر کے کم لے رہن کر کے آلہ نے فرمایا نعرہ ہائے دلیرہ سے بن گونجتے غرہ شیخوں سے جرات پہ لاکھوں سلام. تاجدار ختم نبوت. ابھی بار والے کسی حاضری چاہتے ہیں نوازو ساڑھے نال اچھا سارے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن. اچھا بھی لبیک